السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے گروپ انشورنس کے حوالے سے۔ تو گروپ انشورنس کے حوالے سے تازہ ترین جو معلومات ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ سب سے بری خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ پٹیشن دائر کی گئی تھی، اس میں بھی یہی کیس جو گروپ انشورنس کا چل رہا ہے، اس پہ پہلے بھی ہم ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ تو اس پٹیشن کو جو ہے وہ اس کا رزلٹ یہ تھا کہ وہ پٹیشن خارج کر دی گئی، اور جو سندھ کے ملازمین ہیں کورٹ نے یہ کہا کہ یہ ان کا کوئی قانونی حق نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کا کوئی قانون بھی موجود نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری بات ہم کرتے ہیں، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کرتے ہیں کہ سیم کیس جو ہے گروپ انشورنس کا وہ ملازمین نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی درج کیا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کی ہیئرنگ کی، سماعت ہوئی، سماعت کے بعد جو اینڈ رزلٹ جو نکالا وہ کورٹ نے یہی ڈیسیژن دیا کہ یہ سرکاری ملازمین کا کوئی قانونی حق نہیں ہے، کیونکہ قانون کے اندر اس کی کوئی شک موجود ہی نہیں ہے کہ جس سے ان کا یہ حق تسلیم کیا جائے۔ تو اس حساب سے ان کی بھی جو پٹیشن جو ہے وہ خارج کر دی گئی۔ اب بات یہ ہے کہ آگے چل کے اگر کوئی پٹیشنر بننا چاہ رہا ہے تو ہم کلیئر کر دیں کہ اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہونے والا، لیکن ہاں ایک بات ہم ضرور کہیں گے کہ اپنی آواز ضرور بلند کرتے رہیں، اور اس کو جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ہم عدالتوں میں جائیں، عدالتوں میں کیس اگر کرنا بھی ہے تو اس حوالے سے کیا جائے کہ اس حوالے سے کوئی باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ قانون بنائے۔ تو عدالت بھی حکم آرڈر کر سکتی ہے، تو قانون بنائے جا سکتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ یہ جو لوگ سیاسی لوگ ہیں یہ قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے حق کی بات ہے، جو ہمارا پیسہ ہم سے لیا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ، آپ کی تنخواہ سے وہ کاٹا جا رہا ہے، تو اس پہ ہمارا حق کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ صرف اور صرف مرنے پہ ہی وہ ملے گا؟ وہ ہمارا رائٹ ہے، چونکہ آپ کی تنخواہ سے وہ کاٹا جا رہا ہے تو وہ پیسہ ہمیں ملنا چاہیے۔ تو بہرحال آج اسی پہ ہی ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، فیڈرل گورنمنٹ امپلائز سے ہم بات سٹارٹ کریں گے۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن جو ہے نا وہ ایک پٹیشن دائر کی، اور اس میں صدا کی کہ گروپ انشورنس ان کی تنخواہ میں سے کاٹی جاتی ہے اور ان کا وہ بنیادی حق ہے اور اس کو واپس کرنا چاہیے۔ اب اس حوالے سے انہوں نے یہ جو کیس دائر کیا فیڈرل گورنمنٹ امپلائز نے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے یہ لاجک دی کہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اس کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا کے ملازمین انہوں نے باقاعدہ گروپ انشورنس جو ہے وہ اس کا اجرا شروع کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے KPK کے اندر۔ تو اسی کو یہ لاجک بنائی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بات تو سنی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ دلیل جو ہے آپ نہیں بنا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے صوبائی حکومت نے یہ قانون بنایا ہے، تو چونکہ یہاں پہ نہ اسلام آباد میں یا کسی اور صوبے میں اس بارے میں کوئی قانون سازی کی نہیں گئی، کوئی قانونی شک موجود ہی نہیں ہے، تو ہم آپ کا رائٹ کیسے تسلیم کریں؟ تو یہ بات کہتے ہوئے جو ہے وہ کورٹ نے پٹیشنز جو ہیں وہ ساری کی ساری وہ خارج کر دی۔ اب یہ دوبارہ پٹیشنز جو ہے وہ دائر کرنے کا فائدہ تو ویسے تو نہیں ہے۔ اچھا، اب اسی طرح سے یہ جو سیم کیس ہے، یہ کیس جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پہ لاہور پنجاب کے اندر، یعنی پنجاب ویلفیئرس والوں نے بھی کیا ہوا ہے، گورنمنٹ امپلائز ویلفیئر والوں نے کیا ہوا ہے۔ تو یہاں کورٹ کے اندر اس کی ہیئرنگ تو ہو رہی ہے، ابھی تک جو ہے وہ پینڈنگ ہے کیس، اور اس کی جو ہے وہ ڈیٹس ابھی دی ہوئی ہیں اور ہیئرنگ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو بہرحال میرے خیال میں مجھے جو نظر آ رہا ہے، چونکہ اسلام آباد نے بھی اس کو اس کیس کو جو ہے وہ ڈسمس کر دیا اور کہا کہ یہ کوئی قانونی حق نہیں ہے، تو لاہور ہائی کورٹ میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بائی پاس نہیں کرے گی۔ تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پہ ٹائم ویسٹ کرنے کا، بجائے اس کے کہ گورنمنٹ ہم عدالتوں میں جائیں، گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جائے، گورنمنٹ سے اس کی ریکویسٹ کی جائے، ارباب اختیار جو لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کی جائے، چونکہ عدالتیں تو قانون کے ماتحت ہیں، انہوں نے فیصلے دینے ہیں، قانون کے مطابق دینے ہیں۔ تو ہمیں پریشرائز کرنا چاہیے حکومتی عہدیداران کو، وہاں پہ جا کے قانون سازی کی جائے، صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ علیحدہ سے اپنی قانون سازی کرے، فیڈرل گورنمنٹ اپنی قانون سازی کرے، اس کے بعد یہ تو آئینی حق بن جائے گا۔ اب تب اگر گورنمنٹ نہیں مانے گی تو تب ہمارا امپلائز کا جو ہے وہ قانونی حق بن جائے گا اور عدالت بھی ہمارا ساتھ دے گی۔
تو اس چیز کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہی سیم بات جو ہے وہ آپ کو بتائیں کہ بتا رہے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر چل رہی ہے، اور دیکھیں اب اس میں کیا رزلٹ آتا ہے۔ ہمیں نہیں لگتا، سندھ کا بھی ہم بتا چکے ہیں کہ سندھ کے اندر بھی پٹیشن خارج ہو چکی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کا جو ہے قانونی حق نہیں ہے۔ تو اینڈ نتیجہ یہی نکلتا ہے اس کا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پریشرائز کیا جائے گورنمنٹ کو، گورنمنٹ عہدیداران کو، تاکہ اس پہ قانون سازی کریں اور اس کو ہمارا آئینی حق تسلیم کیا جائے۔ اور اچھا، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، اس میں اہم بات یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر جو گروپ انشورنس کمپنیز ہیں ان کو بھی پارٹی بنایا جاتا ہے۔ اب وہ کئی بار جو ہے وہ عدالتوں کے اندر آ کے کہہ چکے ہیں کہ بھئی اس کا پیسہ 1 روپیہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا، یہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹس ہیں، اور ہمیں تو خام خواہ جو ہے نا وہ پارٹی اس میں بنایا جاتا ہے، مس لیڈ کیا جاتا ہے ملازمین کو، تو ہمارا اس میں جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی گورنمنٹ اور امپلائیز کے درمیان جو ہے یہ کیس ہے، یہ مقابلہ ہے، اور گروپ انشورنس کا اس میں کوئی وہ چکر ہے ہی نہیں۔ اصل میں پیسہ سارا جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے پاس ہی رکھ رہی ہے۔ تو بہرحال امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ ارباب اختیار تک بھی پہنچے، اور آپ کا یہ کیس ہم آگے لے کے بڑھ سکیں، اور ہم آپ کی آواز بنتے رہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔